السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں، تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے، یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے، کیا خیال آیا ہے؟ جی آپ پیچھے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلاً آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو ہی بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں، وہ سب کچھ سامنے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے نہیں مانتے، نہ مانے۔ جی آپ بولیے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی، اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی۔
جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو، ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یا کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں، تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا، وہ وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں ٹیچر یہ بات تھی، یہ وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے، اور ہماری ایفرٹ کیا ہے، اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے، کہ آپ اس کے بن جائیں، کہ آپ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے، وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئی. اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا. لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے. اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے. یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے. حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل. اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے. رمضان میں نازل ہوا. سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا.
پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں. اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات. ہاں آخری عشرے کی رات ہے. اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو شخص باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے. یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی. اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی. اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں.